ڈاکٹر صاحب ابھی بریک میں انفارمل جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس سے حوالے سے میں نے سوال میں تھوڑا پہلے سوال میں رد و بدل کیا ہے. آپ نے ہمیں بتایا کہ یعنی 4 چیزیں اور 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نے آج جو اس کی ہیڈ لائن رکھی ہے کہ کیسے بچ سکتے ہیں ہم ڈیفالٹ سے امیڈیٹلی ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور وہ کون سے 4 نقطے ہیں جو مجھے آپ بتانے والے تھے. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا نخواستہ میں ایک پروفیسر ہوں جس نے ساری زندگی پاکستان پہ کام کیا ہے, تقریباً 40 سال, اور بے شمار پی ایچ ڈیز اور ایم فلس میں نے اکنامکس میں پیدا کیے ہیں پاکستان کے اکانومی پر. جی. اللہ کے فضل سے ہم نے جو دیکھا ہے کہ پاکستان آج جس حال میں ہے, میری گزارش یہ ہے کہ شاید یہ ہماری تاریخ کا سب سے مشکل وقت ہے. اور اس کی کیا وجوہات ہے؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پچھلے سال کے اینڈ تک ہمارے معاشی اور فائنینشیل حالات کافی خراب ہو چکے تھے, اور آج آپ دیکھیے کہ آج کا جو فگر آیا ہے ریزروز کا, اسٹیٹ بینک نے جو فگر دیا ہے, صرف آپ کے پاس $8 ارب ہے, اور سالانہ آپ کو ضرورت ہے باہر سے ایکسٹرنل فائنینسنگ یعنی کہ پیسہ پاکستان میں آنا 34 ارب چاہیے. آپ کے پاس ریزرو کور صرف $8 ملین. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے, کچھ عرصے سے یہ چل رہا ہے, فائنینشیل حالات خراب ہوتے گئے ہیں. دوسری طرف اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ اس سال ایک سب سے نقصان دہ سیلاب پاکستان میں آیا ہے. اس نے بے شمار نقصانات اس کے نتیجے میں ہوئے ہیں. اندازہ یہ ہے کہ 30 سے 32 ارب ڈالر کا نقصان پاکستان کو ہوا ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں اس وقت ایک بڑا ریسیشن کی طرف رجحان ہو رہا ہے, اور اس کی بہت بڑی وجہ یقیناً رشیا یوکرین وار کا نتیجہ ہے. گلوبل سپلائی شارٹیجز ہیں, خاص طور پہ انرجی میں, گیس وغیرہ میں, اور اس کے نتیجے میں سپلائیز میں لمیٹیشن ہے. ہم دیکھیے ہمارے پاس گیس کی شدت سے کمی ہو چکی ہے. تیسری اور چوتھی اور آخری وجہ جو سیاسی حالات, جو اس وقت ایک سخت کانفرنٹیشن چل رہا ہے ملک میں, اس کے نتیجے میں ایک انسرٹنٹی کا ایلیمنٹ پیدا ہو چکا ہے, اور جو حکومت ہے وہ پوری طور پر معاشی حالات کو بہتر کرنے پر توجہ نہیں دے پا رہی. یہ 4 چیزیں ایک وقت پہ پاکستان میں تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا, اور اس لیے یہ جو حالات آج ہیں یہ بہت زیادہ, حد سے زیادہ ہم سب کے لیے بہت. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ جو فرما رہے ہیں اللہ رحم کرے, چند دن پہلے تک ہم 65% سے اب 75% چانس ہے خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہونے کا. اگر ڈیفالٹ ہوتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ آپ اگر ایک مناسب اگزامپل لیں, جو ملک ہم سے بہت قریب ہے اور ساؤتھ ایشیا کا حصہ ہے, وہ سری لنکا. سری لنکا میں ڈیفالٹ کچھ ہفتے پہلے ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا. جی. اس کے نتائج کیا تھے؟ سب سے پہلے تو پچھلے سال سری لنکا کے روپے کی قدر میں تقریباً آدھی ہو گئی ویلیو, یعنی کہ 180 روپے فی ڈالر سے گر کر 360 روپے فی ڈالر تک پہنچ گئی. ایک سال میں آدھا ہونا. دوسرا, چونکہ امپورٹس کے لیے پیسے بچے نہیں تھے, تو کچھ وقت تو ایسا رہا ہے اور آج تک بھی ہے کہ تیل کی شدت سے شارٹیج, اس لیے کہ سری لنکا ہمارے طرح آئل امپورٹر ہے, اور تقریباً نہ ہونے کے برابر تیل کی سپلائی. تیسرا فیکٹر جو ہے وہ افراط زر. اس وقت سری لنکا میں 60 سے 70% افراط زر ہے. اور چوتھا فیکٹر یہ ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں شدت سے ان میں کمی ہو گئی. یہ ہے آپ کا خدا نخواستہ
ایک ایسے حالات میں پہنچنے کا جب دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو فرمایا یہ 4-5 وجوہات، اور اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ یہ سٹیج آئے، اور آپ نے ایک آخری بتایا کہ سیاسی عدم استحکام، ہم دیکھ رہے ہیں حکومت ہو یا اپوزیشن ایک دوسرے پر چوری ڈاکے غداری کے الزامات لگا رہے ہیں۔ کیا اس موقع پر حکومت ہو یا اپوزیشن دونوں کو بیٹھ کے نہیں دیکھنا چاہیے ملک کو اس معاشی بدحالی سے نکالیں گے تو پاکستان بچے گا اور یہ حکومت کریں گے؟ ایسا لگتا نہیں کہ انہیں اس چیز کا احساس ہے جو حاکم وقت ہے یا اپوزیشن ہے۔ دراصل دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہوا دیکھا اور اس سے ہم بہت مطمئن ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا 2015-16 میں جب آرمی پبلک سکول پر ٹیررسٹ اٹیک ہوا، اس کے بعد میں ساری جو آپ کی لیڈرشپ ہے سیاسی اور غیر سیاسی بیٹھے اور ایک اسٹرانگ نیشنل ایکشن پلان بنایا، اور آرمی نے ضرب عضب امپلیمنٹ کیا بہترین طریقے سے۔ اور ایک وقت آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور جیسے شہر میں روزانہ 2 یا 3 ٹیررسٹ اٹیک ہوتے تھے۔ اب اللہ کے فضل سے بہت کم ہے، ابھی بھی تھوڑا سا ہے ناردرن ایریاز میں، مگر پیک کم ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی کمبائنڈ لیڈرشپ بیٹھی، ایک اسٹرانگ ایکشن پلان بنایا اور اسے امپلیمنٹ کیا۔ ہم سب کی دعا یہ ہے کہ اسی طرح کا ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا جائے اکانومی پر، اور خاص طور پہ دیکھیے یہ وقت آ گیا ہے جبکہ ہمارے امیر طبقے کو کچھ اپنے، میں سمجھتا ہوں انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ میں جو مراد بے شمار انہیں ملے ہیں وہ کچھ واپس کریں تاکہ ہمارے پاس ریسورسز آئیں اور ہم ترقی کی طرف آہستہ آہستہ واپس چلے جائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ایک اور اینگل سے بات کر رہا ہوں نظری اعتبار سے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک رائے ہے آج کل بڑی مضبوط ہوتی جا رہی ہے کہ یہ جو مارکیٹ فنڈامنٹلزم تھا، یہ جو نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ تھا، اس نے سارے ان اکنامک سٹرکچرز کو، نہ ہمارے ہاں ادھر بھی 2008 کے ریسیشن میں بھی صرف ڈالر چھاپے جا رہے تھے، اب بھی انہوں نے 6 ٹریلین ڈالر کے چھاپے، ان کی یہ حالت ہے جن کی ریزرو کرنسی ہے۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں سیریسلی ری وزٹ کرنا چاہیے اور جو نظاماتی تبدیلی کی بات کرنی چاہیے؟ جو پرائیویٹائزیشن ہم نے واپڈا کی پی ٹی سی کی بیڑے غرق ہو گئے، جو ہم نے آئی ایم ایف کی ریفارمز کی، فرسٹ رجیم، سیکنڈ رجیم، شوکت عزیز، وہ ہمیں لے بیٹھی، تو شوڈنٹ وی ری وزٹ دیم؟ ایبسولوٹ۔ دیکھیے ہم سب یہ کہتے رہے ہیں، میں نے تو کتاب بھی لکھی ہے اس سال کے آغاز میں، چارٹر آف دی اکانومی، جس کو میں نے سارے سیاسی اور غیر سیاسی شخصیات کو دیا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہوتا یہ کہ اب آپ دیکھیے مشرف صاحب کے دور میں آپ نے جس کا ذکر کیا، اس دور میں ترقی کی رفتار کچھ بہتر ضرور تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم 9/11 کے بعد امریکہ کے ساتھ چلے گئے تو امریکہ سے ہمیں کافی پیسہ ملنا شروع ہوئے، کولیشن سپورٹ فنڈ وغیرہ، اس کے نتیجے میں ہمارے ترقی کی رفتار بڑھی، اور ایک سال ایسا بھی تھا جب 8-9% ہم نے شرح نمو حاصل کیا تھا۔ مگر اس دور میں انیکوالٹی، عدم انصاف، مساوات، وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوا، اور قوم کا جو شرفا ہیں انہوں نے زمین پر، گھروں پر، پرائیویٹائزیشن کے بعد ہر طرح کے ذریعے سے بہت پیسہ بنایا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ غربت میں جس رفتار سے کمی ہونی چاہیے تھی مشرف صاحب کے دور میں نہیں ہوئی۔ یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں اس طرح کا ایک گروتھ اسٹریٹجی ضرور چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک میں ترقی کی رفتار 6-7% ہو، مگر اس طرح ہو جسے انگریزی میں انکلوسیو کہتے ہیں، جس میں سب کا ایک پارٹیسپیشن ہو، خاص طور پہ مڈل کلاس، ہمارے لوور کلاس، ان کو مواقع ملیں اور وہ آگے بڑھیں۔ یہ ماڈل ہے جو کامیاب ہوا ہے، اور اس کو ہمیں اب ڈاکٹر صاحب وادی النظر میں جو حالات ہیں وہ تو امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، کھرب پتی آدمی، آپ نے فرمایا کہ آپ لا تعداد پی ایچ ڈی، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی اتنے حکمران گئے
انہیں اس سنگین حالات کا اب بھی بادی النظر میں آپ ٹی وی دیکھیں اخبارات دیکھیں اندازہ ہی نہیں ہے, ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ اسی طرح اکانومی نیچے جاتی رہی تو یہ کتنی دیر میں ہم زوال پذیر, اللہ نہ کرے. اور اس کا حل کیا ہے؟ کیا حل واضح طور پر 2-3 چیز. سب سے پہلے جو میں نے کتاب لکھی یونائٹڈ نیشنز ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ پچھلے سال کی, اس میں ہم نے یہ شاید کوئی ہمارا رابطہ دیکھیے گا ناظرین, بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے. جی واپس آ گئے. جی ڈاکٹر صاحب. جی تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہر سال تقریباً جو ملک کا 1% گھرانے ہیں جو ایلیٹ ہے وہ تقریباً انہیں $17 ارب کے مراد ملتے ہیں. یہ دیکھیے یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارا جو شرفا کا یا ایلیٹ کلاس ہے انہیں خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ملک ہے تو ان کی حالات اچھے رہیں گے انشاءاللہ. کچھ نہ تو کچھ اپنے برات واپس کریں اور اس کے نتیجے میں جو ریسورسز ہمیں ملیں اس سے ہم ڈیولپمنٹ کی طرف اور پیسہ لگائیں اور دوسری طرف اور بھی غربت کے خاتمے پر توجہ بڑھائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے جی پلیز بات مکمل کریں. نہیں آپ گو ہیڈ. جی ابھی آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کی ہی ایک اسٹڈی کو جو مزید اس پہ آپ کے کسی شاگرد نے کام کیا ہے اور یہ اب $17 بلین سے بڑھ کے $25 بلین تک پہنچ گیا ہے, جو واردات میں کہوں گا اس کو, جو اشرافیہ کرتی ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ بار بار آتا ہے CDS کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ, یہ جو اشاریہ ہے یہ خطرناک حد تک 80% تک آ گیا ہے. چند دن پہلے 65% تھا. یہ کیا ہے اور یہ بڑا ڈر لگتا ہے اسے دیکھ کے ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے کہ آپ اگر $100 کا بانڈ مارکیٹ میں بیچنا چاہتے ہیں تو اب آپ کو اس $100 پر صرف $20 ملیں گے, مگر آپ سود جو ہے وہ پورے $100 پہ دیں گے. یعنی کہ سود جب ہم دیتے تھے یورو اور سکوک بانڈ پہ ہم تقریباً 7% انٹرسٹ ریٹ دیا کرتے تھے, اب وہ بڑھ کے تقریباً 30 سے 35% تک چلے جائے ایفیکٹولی. یہ حد سے زیادہ قیمتی ہے اور میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان اب کوئی بانڈ فلوٹ کر پائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جب ایسی سچویشن ہوتی ہے, ارجنٹینا میں 2-3 دفعہ ڈیفالٹ ہوا اور ملکوں میں ہوا, تو ان کے پاس کچھ ہوتا ہے جو بیچ دیتے ہیں. ہم نے جتنے اپنا ریکارڈ کے بارے میں پڑھ رہا تھا اونے پونے پہ ہم نے سارے اپنے ذرائع بھی باہر لوگوں کو دے رکھے ہیں. ڈو وی ہیو اینی تھنگ ٹو سیل ٹو ایورٹ دس ڈیفالٹ؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں کھل کے بات کروں. جی پلیز گو ہیڈ. سری لنکا میں چائنا سے پیسہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک اپنا پورٹ لانگ ٹرم لیز پہ دے دیا ہے. یہ اشارہ کافی ہے آپ کے لیے؟ کوائٹ انڈرسٹینڈیبل. سمجھ گئے آپ؟ جی. تو یہی حل ہے ہمارے پاس اب. ایک یہ ہے, دوسرا آپ کا جو مین ریلوے لائن ML1 جو پروجیکٹ ہے اس پہ بھی اگر آپ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک خبر ملی تھی, پلیز آپ مجھے بتائیے گا. کچھ عرصہ پہلے, آپ کی طرح نام نہیں لیتا ان کا اجازت کے بغیر, انہوں نے کہا تھا کہ چائنا نے کہا تھا کہ وی ول ٹیک کیئر آف یور ڈیٹ. اس وقت 100 بلین کے قریب تھا. تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں ہوائی روٹ, ریلوے اور اس طرح کی کچھ چیزیں مانگ رہے تھے. واز دیر اینی اس طرح کی کوئی سجیسشن تھی ڈاکٹر صاحب؟ میرے خیال سے کچھ سی پیک میں یہ خیالات اس طرح نہیں تھے کہ انہیں لیز دے دیا جائے, مگر ان سے $60 ارب انویسٹمنٹ کا پروگرام بنا تھا. جی ابھی تک اس میں سے 25 سے 30 ارب ڈالر لگے ہیں اور ماشاءاللہ چائنا نے الیکٹریسٹی کی جنریشن پر تقریباً 8 سے 10 ہزار میگا واٹ کیپیسٹی لگائی ہے اور زیادہ تر وہ کول بیسڈ. اور
اس کے بعد میں پچھلے 2-3 سال سے سی پیک میں جو مومنٹم تھا وہ ختم ہو گیا، اور پچھلے سال تو تقریباً چائنا نے کوئی پیسہ سی پیک میں نہیں لگایا، اور یہ بھی بڑی افسوس کی بات تھی کہ جو پروجیکٹس ہونے تھے وہ رک گئے۔ ڈاکٹر صاحب کوئی تو ذمہ دار ہوگا، ایک پروجیکٹ چل پڑے تھے وہ 2-3 سال سے نہیں چل رہے، اس کی کچھ لوگوں کی اشرافیہ کی غلطی کا مغازہ تو پوری 22 کروڑ عوام کو کرنا پڑا۔ یہ دولت کی جو تقسیم کا یہ تو بالکل واضح ہے کہ 1 ارب ہاں پتی ہے اور ایک آدمی بنیادی حقوق سے بھی نہیں ہے۔ تو ڈو یو تھنک یہ تو وقت بہت کو برا لگ رہا ہے خدا نہ خواستہ اگر یہ نہ سنبھلے تو، جس طرح آپ نے کہا جیسے وہ پشاور اٹیک ہوا تھا سارے نہ بیٹھے اور اکانومی نظام کے لیے نہ بنائی، تو وہ وقت تو برا لگ رہا ہے قریب۔ دیکھیے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہوتا یہ ہے کہ جب کرائسس ہو جاتا ہے اس کے بعد میں کچھ ایکشن ہوتا ہے، کرائسس کو پریونٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ اب ٹیررزم میں بھی بے شمار روزانہ، آپ کو پتا ہے 1 سال ایسا گزرا ہے کہ جب 3000 ٹیررسٹ اٹیک ہوئے تھے 1 سال میں، اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ بیٹھے اور نیشنل ایکشن پلان بنا کر امپلیمنٹ کیا، ضرب عضب پہ آرمی نے بڑا اچھا کام کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں ایز اے ملک اب بیٹھنا ہے، ڈیفالٹ ہونا ہے، اس کے نتائج دیکھنے ہیں اور اس کے بعد میں شاید کچھ اکٹھا ہوں گے۔ The cost is too high۔ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو سری لنکا کے اثرات بتائے ہیں۔